بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 3 بڑی اہم خبریں ہیں جو مل کے ایک سیاسی تصویر بنا رہی ہیں۔ پہلی خبر جو ہے وہ لندن سے ہے، بلکہ پہلی 2 خبریں لندن سے ہیں، تیسری پاکستان سے ہے، وہ میں آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے بتاؤں گا۔ کہ خبر یہ ہے کہ نواز شریف کو ایک اور جاوید ہاشمی کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 کے دھرنے میں جب عمران خان چڑھ دوڑے تھے، نئی حکومت جو بنی تھی نواز شریف کی، تو ان کے خلاف انہوں نے دھرنا دے دیا تھا وہاں پہ جا کے۔ تو جاوید ہاشمی نے ریسکیو کیا اس نئے سیٹ اپ کو، نواز شریف کی حکومت کو، اور وہ یوں کیا کہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر ڈالی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک سازش کو بے نقاب کیا کہ عمران خان نے ان کو بتایا ہے، جاوید ہاشمی کو بتایا ہے کہ یوں کندھوں کی طرح اشارہ کر کے، یہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے جب، تو پھر یوں کر کے نا بات کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے بتایا ہے عمران خان کے بقول کہ عمران خان کہتے ہیں جاوید ہاشمی کو کہ انہوں نے بتایا ہے کہ نواز شریف کے خلاف آپ دھرنا دیں، قائم رہیں، لیکن ان کو جو ہے نکالنے کے لیے سپریم کورٹ سے ہماری بات ہو چکی ہے، سپریم کورٹ کے چیف صاحب سے۔ تو بہرحال اس وقت یہ بڑا ریلیف تھا کہ وہ ایک سازش پہ نقاب ہوئی ہے۔ یہ تھا یا نہیں تھا، لیکن اس کی گواہی جو ہے دوسرے الفاظ میں وہ اعجاز چودھری نے وائس آف امریکہ کے سہیل وڑیچ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی ہے کہ تب ہم نے بات سنی تھی کہ نواز شریف، جاوید ہاشمی والی بات پہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو سپریم کورٹ نکالے گی، تو میں نے خیال کیا کہ یار کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ناصر الملک، وہ تو بڑے اپرائٹ آدمی ہیں، وہ تو اس طرح کی بات نہ کسی کی سنیں گے نہ مانیں گے، تو یہ کس طرح ممکن ہے۔ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نواز شریف کو سپریم کورٹ نہیں نکالا۔ اب کیوں نکالا اس کی بھی انہوں نے ایک وجہ بتا دی کہ آصف سعید کھوسہ، یعنی ساکب نثار کے دور میں نکالا گیا، اور آصف سعید کھوسہ کے سر پر اس کا تاج تھا۔ آصف سعید کھوسہ کے انہوں نے، وہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن وہ کوئی مخاصمت تھی ان کی پرانی، ان کو کنفرم نہیں کیا گیا تھا نواز شریف کے دور میں، حالانکہ وہ ایلیویٹ ہوئے تھے۔ اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ بات یہ آتی ہے کہ جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ایک اور جاوید ہاشمی کی ضرورت پڑ رہی ہے نواز شریف کو، اور وہ اس طرح پڑ رہی ہے کہ جہانگیر ترین اس وقت لندن میں موجود ہیں، اور وہ نواز شریف کے ساتھ ملنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ چودھری برادران کا ہے۔ جہانگیر ترین کیوں یہ کوشش کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ عمران خان کی حکومت میں بہت بری ہوئی، انہوں نے عمران خان کو بلڈ اپ کیا، سرمایہ کاری کی، سارا کچھ کیا، لیکن چینی سکینڈل میں ان کا نام آ گیا۔ اس کے پیچھے جو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ آئی بی نے کوئی ٹیپ ریکارڈ کر کے پکڑائی تھی عمران خان کو کہ یہ آپ کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں ان ہاؤس چینج لانے کے لیے۔ بہرحال یہ بھی سازشی مفروضے ہیں، ہے بات یا نہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن نواز شریف نے ان سے ملنے سے منع کر دیا ہے۔ حالانکہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ آن دی ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ مل کے نواز شریف کے خلاف تحریک چلاتے رہے ہیں، ان کے خلاف جد و جہد کرتے رہے ہیں۔ میں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کروں گا، سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ سیاست ہے، سیاست میں اس طرح کی اصول پسندی نہیں ہوتی۔ آپ کو اصول پسندی سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ نواز شریف بھی ایک وقت تھا جب ان کو پاناما سے نکالا گیا، پھر جب وہ مساق جمہوریت کر گئے تھے تب بھی وہ کہتے تھے کہ ہم نظریاتی ہو گئے ہیں، میں پہلے جو بھی تھا۔ اب نواز شریف کا جو ٹریک ریکارڈ اگر میرا خیال ہے کوئی نہیں جانتا تو وہ بہت چھوٹے بچے ہیں، وہ نہیں جانتے ہوں گے، ادروائز تو وہ سارے جانتے ہیں کہ ضیاء الحق سے لے کے جنرل کیانی تک ان کے معاملات جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں وہ تھے۔ بہرحال اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر جہانگیر ترین نے میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو مجھ سے ملنے سے پہلے ان کی شرط ہے کہ وہ ایک پریس کانفرنس کریں جس میں وہ بتائیں کہ ان کی حکومت کے خلاف کس کس نے سازش کی، وہ امپائر کون تھا اور کون ان کو لے کے آیا تھا۔ اس سے پہلے میں جہانگیر ترین کی ہی دوبارہ بات تھوڑی سی رہ گئی ہے، وہ میں دہرانا چاہتا ہوں کہ وہ اس کا انکار تو کر چکے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں، اور یہی بات رانا ثناء اللہ نے بریک کی ہے کہ ان کو نواز شریف نے یہ جواب دیا ہے۔ ایک بات ہوگی یہ والی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میں نے چند دن پہلے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ مسلم لیگ نون کو یہ آفر کی گئی ہے پی ٹی آئی کے ایک وفاقی وزیر کی طرف سے کہ آپ عمران خان کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں، میرے ساتھ 12 ارکان ہیں، اور ہم عمران خان کی جگہ پہ ایک نیا وزیر اعظم بنا سکتے ہیں۔ تو اس کی آفر جب یعنی نواز شریف کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے اس پہ
جو جواب دیا وہ بڑا دلچسپ تھا. یہ میں آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں عمران خان کے خلاف نہ کوئی اس کو گرانے کے لیے کوئی سازش کروں گا، نہ کسی سازش میں مسلم لیگ نون کو شامل ہونے دوں گا. جو لوگ عمران خان کو لے کے آئے ہیں، جنہوں نے سلیکٹ کیا عمران خان کو، اور جنہوں نے یہ سارا ان کے بقول یہ ساری سازش رچائی، پہلے تو وہ اس تبدیلی کا جو ہے نتائج دیکھ لیں کہ ان کا یہ جو تجربہ تھا وہ کس طرح کا رہا. اور عمران خان کے جو ووٹر ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا، یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ اگر ہم عمران خان کو کسی بھی طریقے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے تاکہ ان کے ووٹروں کو بھی پتہ چلے کہ ان کا فیصلے درست تھے عمران خان کو ووٹ دینے کا یا نہیں. اور وہ لوگ جو عمران خان کو ڈریم ٹیم کے طور پہ سامنے لے کے آئے تھے، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ان کے خوابوں کی تعبیر کیا نکلی یا ان کا نتیجہ کیا نکلا. تو یہ بڑا اصولی سا موقف لگ رہا تھا، نیلسن منڈیلا ٹائپ کی سیاست والا. لیکن اس کے پیچھے جو بات ہے وہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ نواز شریف واقعی جو ہے تھوڑا سا ان کی سیاست تھوڑا سا ایک بار پھر مڑ گئی ہے. تو نواز شریف کی جہاں تک نظریاتی سیاست کا تعلق ہے، جو اب وہ بات کر رہے ہیں، یہ ان کے نظریات ہم پہلے بھی کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں. اور جب انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں پہلے جو بھی تھا نظریاتی ہو گیا تھا، تو جو پاکستان کی سیاست کو اور جو نواز شریف کی تاریخ کو جانتے ہیں وہ لوگ اس پہ بڑا ہنسے تھے اور مذاق اڑایا گیا تھا. ان کو لطیفہ لگا تھا کہ نواز شریف جو ہیں وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو رہے نہیں. جب پرویز مشرف نے ان کو نکالا تو پھر ان کو یاد آیا کہ یار ایون پیپلز پارٹی کو بھی کہ جناب ہم کو یہ زیادتیاں کرتے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کھیلتے رہے ہیں، ایک دوسرے کو گراتے رہے ہیں، تو اب ہمیں اس طرح کا کام نہیں کرنا. لیکن بینظیر بھٹو نے پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل کر لی تھی، NRO لے لیا تھا. اس کے بعد نواز شریف کی نظریاتی سیاست بھی ختم ہو گئی تھی جب وہ کالا کوٹ پہن کے میمو گیٹ میں وکالت کرنے چلے گئے تھے جنرل کیانی کی. اور اس کے نتیجے میں پھر آپ کو یاد ہے کہ ان کی حکومت آ گئی تھی. حالانکہ بڑا مشکل تھا کہ پرویز مشرف نے جب ان کو نکالا تھا اور نو لکھ دیا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کہ نون لیگ نو مور، لیکن اس کے باوجود ان کی واپسی ہوئی تھی. تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو پاور سٹرکچر ہے اس میں جو ایک کلیدی کردار ہے پاکستان کے فیصلہ سازوں کا، وہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو ان کے ساتھ ملے بغیر تو یہ والے کام ہو نہیں سکتے تھے. پاناما کے بعد پھر انہوں نے توبہ کی، انہوں نے کہا کہ جی میں نظریاتی ہو گیا ہوں. پھر انہوں نے نعرے لگائے ایک ووٹ کو عزت دو. پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ مجھے کیوں نکالا، یہ سوال کیا. لیکن پھر جب معاملہ آیا جنرل جاوید قمر باجوہ کی توسیع والا، تو انہوں نے کھل کے ساتھ دیا، یو ٹرن لے لیا اور نظریاتی سیاست پھر ختم ہو گئی. اب پھر سے وہ نظریاتی سیاست کی طرف آ رہے ہیں. یعنی ایک دفعہ پھر وہ ایک ہے نا بڑا مشہور شیر ایک واری پھر، تو وہ شیر ایک دفعہ پھر ایک واری پھر جو ہے وہ نظریاتی سیاست کی طرف آ رہا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب کے سارے کردار بے نقاب ہوں، کہ پاناما میں کس نے کیا جو واٹس ایپ کالز میں لائی تھیں، کس طرح بینچ بنے تھے، اور کس کے کہنے پہ آصف سعید کھوسا نے یہ سارے کام کیے تھے، اور امپائر کون ہوا کرتا تھا. اور یعنی یہ سارے وہ کہتے ہیں کہ ان کے اب اعتراف جو ہیں وہ سامنے آنے چاہیے. یہ ان کی نئی نظریاتی سیاست ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جو ناکامی ہے یہ بنیادی طور پر عمران خان کی ناکامی نہیں ہے، جس کا ذکر عدالتوں میں بھی ہوتا ہے، جس کا ذکر جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پاکستان کا ایک حساس ادارہ جو انالیسس کرتا ہے ہر طرح کے پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہوتے ہیں ان کا بڑی اسٹڈی کے ساتھ وہ انہوں نے ایک رپورٹ بنائی ہے، اور وہ انہوں نے ایک پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت کو دے دی ہے کہ یہ کام ان سے نہیں چلنا. یہ پرسوں کی بات ہے. تو جب وہ کہتے ہیں، نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ جب عمران خان کی ناکامی کا ذکر آئے گا تو یہ ناکامی عمران خان کی بذات خود ناکامی نہیں ہے، یہ ناکامی ان کی ہے جو عمران خان کو بقول نواز شریف کے ایک سازش رچا کر لے کے آئے ہیں، جو اس کے سلیکٹر ہیں. یہ ناکامی ان کی ہے جنہوں نے ایک نیا تجربہ پاکستان کی سیاست اور حکومت کے اندر کیا ہے، پاکستان کی ریاست کے ساتھ کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ان اداروں کو پاکستان کی سیاست میں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے. ایک دوسری کارروائی جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نواز شریف سے متعلق، وہ یہی ہے کہ انہوں نے ہر طرح کی APC میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا، مسلم لیگ نون کو روک دیا ہے. جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ایاز صادق صاحب، وہ لندن میں گئے تھے ان سے ملنے، اجازت لینے
کہ جی کہ اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ہم نئی ایک موومنٹ چلاتے ہیں، ان ہاؤس چینج لے کے آتے ہیں، آپ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں نون لیگ کی طرف سے، آپ اپنے قائدین سے بات کر لیں۔ تو ایاز صادق کو بھی جو ہے وہ شٹ اپ کال دے دی گئی ہے، اور نواز شریف کا کہنا ہے کہ کوئی اے پی سی نہیں ہوگی جب تک میں نہیں کہوں گا۔ اور نواز شریف جو ہیں وہ بنیادی طور پر اس وقت پاکستان کی جو اپوزیشن ہے اس سے الگ ہو کے اپنی ایک سو کالڈ کہہ لیں، یا چلیں یہ نون لیگ والوں کو برا لگے گا کیونکہ وہ بار بار یہ کہہ کے پھر اس سے بھی یو ٹرن لے لیتے ہیں، حالانکہ یو ٹرن وہ عمران خان کو کہتے ہیں۔ نظریاتی سیاست وہ جب ان کو وقت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کا وہ ٹوپی پہن لیتے ہیں نظریاتی سیاست والی، اور جب ٹائم کوئی موقع ملتا ہے تو وہ پھر واپس اسی سیاست پہ آ جاتے ہیں۔ اب ان کی جو نئی سیاست ہے وہ نظریاتی سیاست ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان میں ایک نیا سیاسی تجربہ کیا عمران خان کی صورت میں، وہ اپنے جب تک گناہوں کی توبہ نہیں کریں گے تب تک وہ کسی بھی قسم کی جو روایتی سیاست ہے جو پاکستان کے پولیٹیکل پاور سٹرکچر کے اندر ہوتی ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ اس کا مین کریکٹر ہوتا ہے، اس سے مل ملا کے کبھی نواز شریف کی حکومت آتی تھی، جس طرح کبھی بے نظیر کی آ جاتی تھی، کبھی بے نظیر کی چلی جاتی تھی، کبھی ان کی آ جاتی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ روایتی سیاست نہیں دہرائی جائے گی، اور اس کے لیے پاکستان کے ان لوگوں نے جو آخری سازش کی ہے وہ بے نقاب ہونی چاہیے، اور تب تک وہ دستے تعاون اپنا نہیں بڑھائیں گے، چاہے عمران خان ناکام ہوں کامیاب ہوں، 5 سال پورے کریں یا اگلے بھی 5 سال کے لیے ان کو دوبارہ اسی طریقے سے لانے والے لے آئیں، وہ اس روایتی سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے۔ عمران خان کو گرانے کے لیے وہ اپنا کندھا پیش نہیں کرنے کے لیے تیار، انٹل انلیس جب تک یہ لوگ اپنی غلطیاں مان نہیں لیتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ پاکستان کے طاقتور ترین لوگ۔ اب سوال یہ ہے جو میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا یہ نواز شریف واقعی اصولی سیاست کر رہے ہیں؟ جو یہ اوپن سیکرٹ ہے، یہ جو میں نے ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں یہ چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پہلا تو میں نے کر دیا کہ یہ نظریاتی سیاست ہے ان کی، اور دوسرا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ کیا نواز شریف کی یہ خواہش کبھی پاکستان میں پوری ہو سکتی ہے؟ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔